کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آداب زندگی۔ حضرت مولانا الحاج ابو اسید احمد عبید رضا عطاری زیدہ مجدہو ہمارے ساتھ خلیفہ امیر سنت موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور زندگی کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سانچے میں ڈھال کر کے اس کو گزارا جا سکتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ خلیفہ امیر سنت سے رہنمائی اور ان کی قیمتی باتیں انشاءاللہ الکریم یہ سننے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے، اور 15 شعبان المعظم کی جانب ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات یہ بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی رات ہے، شب بارات ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایونٹ آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگتے ہیں، اور حق جس کا تلف کیا ہو اس سے معافی تو مانگنی ہی چاہیے، لیکن یہ معافی مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور کس سے معافی ضرور مانگنی چاہیے، میں چاہوں گا ہم سب سے پہلے خلیفہ امیر سنت سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، کال بھی لیتے ہیں۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم ماشاءاللہ الکریم آقا کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، یہ فیض لٹا رہا ہے، درود پاک پڑھنے کا یہ مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ نصف شعبان جو 15ویں شب جو آتی ہے کہ جس میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ جی، تو ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رسمی طور پہ سب کو میسج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی مجھے معاف کر دینا۔ اچھا، اس میں میرے لیے بھی ایک آزمائش ہے کہ جن کے پاس میرا نمبر وہ ایک میسج بھیج دیں گے، نہ جان نہ پہچان نہ کچھ بھی، ایک میسج آ جائے گا، اب میرے لیے میسج کو لوڈ بڑھ جاتا ہے، نہ جان نہ پہچان نہ کوئی واسطہ، کبھی ملے بھی نہیں ہوں گے، ہاں نہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ میں پھر اندازہ لگاتا ہوں سب کو اس طرح کا میسج کیا ہوگا، تو خیر ہونا یہی چاہیے۔ خیر اگر اس طرح بھی اگر کسی سے اگر معافی بندہ کوئی مانگتا ہے کہ جس سے کبھی کوئی واسطہ پڑا ہو، اس سے اگر معافی مانگتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جن کا حق تلف کیا ہے نا ان سے معافی لازمی مانگے، کہ اصل تو معافی اس سے مانگنی ہے، صحیح، اصل تو اس سے حقوق معاف کروانے ہیں، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر ادا کر دیں جو اس کا معاملہ ہے، اس کا حق پورا کر دیں، نہ کہ رسمی حق تلف کیا ہوتا ہے صاحب۔ اس میں دو ڈائمنشنز ہوں گی نا جی، اس کو معافی بھی مانگنی پڑے گی اور تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں جیسا حق، اب اگر جیسے ظلم کیا ہے تو اس کی تو معافی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر اس نے اس کا پیسہ دبا لیا ہے تو اب تو ظاہر اس کو دینا پڑے گا، صحیح، اس کی کوئی چیز چورا لی تھی اب اس کو دینی پڑے گی، واپس کرنی پڑے گی، واپس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر نہیں اس کا کوئی نقصان کر دیا تھا، مالی نقصان کر دیا تھا جی، تو وہ پھر اس کا بدل دینا پڑے گا، اگر وہ معاف کر دیتے تو ٹھیک مرحبا۔ نہیں معاف تو جیسے معافی مانگی، یار مجھے معاف کر دو نا، ٹھیک ہے ابھی معاف کیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا جو وہ نقصان جو آپ کا ہوا تھا نا وہ ہوا تھا، وہ مجھے معاف کر دیں بس، اس کو ظاہر بتانا تو پڑے گا نا۔ یہ تو معافی جو اس نے مانگی ہے، یہ جو حق تلفی کا جو ایک کام کیا ہے یہ تو اس کی معافی ہو گئی، جی، اور وہ جو حق اس نے مارا ہے، اس کو غصب کیا ہے، لیا ہے، چوری کیا، جیسے آپ نے دو چار مثالیں دیں، تو اس کو یا تو یہ واپس کرے، ویسے ایسا دیکھا یہ گیا ہے کہ بندہ جب واپس کرے نا تو سامنے والا بھی لے ہی لیتا ہے،
اب بعض چونکہ اوقات بندہ پیسہ جو ہے نا آپ نے اچھا معاف کیا ہے، میں معافی بھی جو ہے وہ دے رہے ہو، اور ساتھ میں وہ کیا کر رہے ہو، مطالبہ بھی کر رہے ہو جو ہمارا بندہ واپس تو کرو، جیسے اس کا حق، وہ تو اس کا حق ہے نا، جی وہ تو اس کا حق ہے. یعنی اس پہ اگر وہ تاخیر کی معافی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا، جو اسے پیسے دبائے گئے، جو اس کو ٹینشن ہوئی، جو اس کو پریشانی ہوئی، جو اس کو تکلیف پہنچی، جو اس کو رنج پہنچا، جو اس کو غم پہنچا، اگر یہ معاف کرتا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. پیسہ تو، مال تو ویسے آنے جانے والی چیز ہے، صحیح. وہ تو اس کو دینا ہی پڑے گا، دینا ہی ہے. تو اس کو معافی تو نہیں کہیں گے کہ نہیں، کہ وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں پیسے نہیں دوں گا تو مجھے معاف کر دو. معافی تو نہیں ہے یہ. یہی کہ وہ سامنے والا کہہ رہے کہ یہ عجیب اچھی معافی ہے کہ تم جو ہے نا وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا بھی کر رہے ہو اور معافی مانگ رہے ہو. تو اس کا مطلب اس کو پتہ نہیں ہے مسئلہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ اس کا حق ادا کرے اور اسے معافی مانگے. جیسے کسی نے قرض لیا، اب یہ کہ قرض ادا کرنے میں تاخیر کر دی، اب قرض دیتے وقت بھی جو ہے نا وہ واپس کرتے ہوئے اس کو معافی مانگنی پڑے گی جو تاخیر اس نے جو کی ہے. کلیئر ہوگی بات. مرحبا، اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. تو خلیفہ امیر سنت نے جو بات فرمائی ہے، یہ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ویسے سب جیسے آپ ہیں اور میں ہوں، ہمارا تو کوئی اس طرح کا جیسے کہ بولے میں ایک جنرل پروسپیکٹو میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو ہمارا اگر انٹریکشن آپس میں نہیں بھی ہے، ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ مجھے معاف کر دیں، تو یہ اس کی حوصلہ افزائی ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس بات اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ چونکہ ایک رابطہ ہمارا ہے نا. مرحبا. کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے یا انجانے میں کوئی ایسی حق تلفی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معافی. ٹھیک ہو گیا. اور جس کا حق تلف کیا ہوا ہے اس سے تو بالخصوص معافی مانگنی پڑے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوگی بات. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور ایسے بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں یار دنیا میں کون حساب پورا کرے گا، بھائی جائیں گے دیکھیں گے آگے جو ہوگا ہم بھی دیکھ لیں گے. یوں بھی معاذ اللہ کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ فرمائیں. ہاں، اگر معاذ اللہ کسی نے جو ہے نا وہ جہنم کے عذاب کو اگر ہلکا جانا تو وہ تو ظاہر کے اسلام سے گیا. جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا ہی تو کفر ہے. تو خیر یہاں یہ تو ظاہر نہیں ہو رہا کہ اس نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا، البتہ اس نے جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں یہ کہ ٹھیک ہے قیامت کے دن دیکھی جائے گی، ہے تو یہ بھی بہت بڑی جرت. نہیں یہ کوئی کم بات تو نہیں ہے، تو بہت بڑی جرت کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہاں جو انصاف ملے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. ہم تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے ساتھ تو انصاف نہ فرما، ہمارے ساتھ تو عدل نہ فرما، ہمارے ساتھ تو فضل فرما. کہ اگر تو نے عدل کیا تو ہم لائق ہے جہنم میں، ہم جہنم کے حقدار ہیں. تو ہم تو اس سے فضل چاہتے ہیں نہ کہ عدل. سب میں ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں، دنیا میں تو آپ دیکھیں بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو یہ پیسے دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے. بالکل. وہاں تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. بالکل. اور اگر نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو پھر گناہ اس کے ذمہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. بالکل. دنیا میں بندے کو چاہیے کہ وہ ادھر ہی اپنا کام، ادھر ہی اپنے آپ کو کلیئر کر دے ادھر ہی. درست فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور خلیفہ امیر سنت نے جو بات بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے ایک بات اب چل نکلی ہے، تو کس سے معافی مانگی جائے، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمانا. دیکھیں پہلے تو یہ کہ اپنے بڑوں سے معافی مانگی جائے. بڑوں سے مثلا اپنے والدین سے، دادا دادی، نانا نانی، پھوپھیوں وغیرہ سے. ٹھیک. اچھا اب جو ہے وہ چونکہ اولاد یہ قریب ہے کہ اولاد سے واسطہ پڑتا ہے، اولاد و زوجہ، ان سے معافی مانگے، بھائی بہنوں سے معافی مانگے. ٹھیک ہو گیا. خیر سب سے پہلے تو یہی آئے گا کہ جس کا حق تلف کیا نا اس سے مانگے، اس سے معافی مانگے. ٹھیک ہو. اب چاہے وہ کوئی بھی ہو. صحیح ہو گیا. اور بالکل زوجہ سے ہی مانگے کہ اس کے اگر بات کی معافی مانگیں گے، اس کا حق تلف کیا تو اسے معافی مانگے. وہ بھی اللہ کی بندی، وہ بھی انسان ہے. ظاہر ہے کہ حقوق والی بات تو اس کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے. کہ اس سے اگر کوئی حق تلف کیا ہے، اگر شوہر نے اگر بیوی کا حق تلف کیا تو ایسا تو نہیں کہ وہ حق تلف کر سکتے ہیں. اجازت تو نہیں ہے شوہر کو اس طرح کی، نہ ہی اپنی اولاد کا حق تلف کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہو. کسی کا حق تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. حق تلف کرنا یعنی حق چھیننا جی، یا اس پر ظلم کرنا. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آمین. ملازمین سے بھی بالکل، ہاں بالکل، ملازمین سے ہی معافی مانگنی پڑے گی. بالکل. کہ ان کا بھی اگر حق تلف کیا ہے، ان کے ساتھ ناجائز کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر 8 بجے چھٹی بندی دار، اسے 9 بجے تک روک کے رکھا،
اور نہ کوئی اپنے سے زیادہ پیسے دیے، نہ ہی وہ خوشی سے رکا، اب سے معافی مانگنے بنے گی. اور اس بیچارے کو جانا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ 8 بجے چلا جائے، وہ آپ پھر خامخواہ اس کو 9 بجے روک رہے ہیں. معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ پھر اس کو حق دیں، اجرت اس کو دے دیں. اجرت دے دیں. بالکل، اور پہلے سے طے کر لیجیے کہ بھائی دیکھو غیر 1 گھنٹہ تاخیر ہوگی تو میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا. مرحبا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں عفو و درگزر کرنے والا بھی بنایا. اچھا، جس سے آمین. معافی مانگی جا رہی ہے تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے. بالکل. کیا فرماتے ہیں؟ ادھر تو جو دوست ظاہر ہے ہوتے کہ وہ ہے ہیں، نا جیسے کہ ایسا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی مزیدار سی، معاف فرما دیں، میں ہاں. آپ کی بات میں نے کاٹ دی بیچ میں. ایک کسی نے میسج کیا کسی کو، یار مجھے آپ معاف فرما دیں. اس نے کہا کہ بھئی چائے اور سموسے لے کر کے آؤ اور پھر معافی مانگو، تو پھر سوچتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ بھی ہوتا ہے، اس پر کیا فرمائیں یہ گے؟ اس نے اپنا یہ کہا ہوگا، ویسے ایک دوستی ہوگی ہاں جی، تو ایک خوش طبعی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ورنہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آئے معافی مانگنے کے لیے، وہ ہے نا روایت ہے نا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس معافی لینے کے لیے جائے اور وہ معاف نہ کرے جی، تو بروز قیامت اسے میرے حوض پر آنا نصیب نہ ہو. تو حدیث پاک میں میں نے مفہوم نرس کی. جی. تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان آئے معافی چاہتا ہے تو اسے معاف کر دے. سبحان معاف اللہ. کرنے کی بھی فضیلت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کال نہیں؟ بالکل. جی، کال. خلیفہ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں ہم جو نا اپنے اسلاف کو دیکھیں گے، ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں گے. امیر سنت نے جو آقا کا مہینہ رسالہ ہے نا شعبان کے حوالے سے، اس میں امیر سنت نے لکھا ہے کہ جب شعبان المعظم آتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے کہ یہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے. اچھا، مال وغیرہ جو بھی نہ سے یہ فارغ ہو جاتے. اور جیسے ہی بعض حضرات تو ایسے کرتے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا رمضان کا تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے پورا ماہ رمضان. بس یہ ہے کہ ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے. اچھا، حکام بھی یہ کرتے تھے پہلے کے دوروں میں، پہلے کے جو ادوار تھے اس میں، کہ جن کو سزائیں دینی ہوتی جن قیدیوں کو، ان کو یہ سزا دے دیتے. جن کو آزاد کرنا ہوتا، رہائی دینی ہوتی، ان کو رہا کر دیتے. اچھا، اسی طرح جن کے کاروباری معاملات ہیں، جن سے جیسے قرض لیا تھا ان کو قرض ادا کر دیں. جن سے قرض لینا ہے ان سے لے لیا. اب کیا ہے کہ وہ بالکل فارغ ہو گئے تاکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی یہ کھل کر جم کر عبادت کر سکیں، صحیح، بغیر ٹینشن کے عبادت کر سکیں. جی. مرحبا. ماشاء اللہ. سوال. جی، سوالت. کال. کیا روزے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی نہیں، روزے سے بیمار نہیں ہوتا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو بیماریاں ہوتی ہیں نا بعض اوقات تیسرے عشرے میں، دوسرے تیسرے عشرے میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ سحری میں کھانا ہے اور افطار میں کھانا ہے، دن بھر کھانا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں مسلمان کا ایک ایسا نظریہ ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ کتنا پختہ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ اکیلے میں بھی کھائے گا نہیں. چلے بڑا تو بڑا، بچے نے جس نے روزہ رکھا ہے سمجھدار ہے وہ بھی نہیں کھائے گا. نہیں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ایک قطرہ تک منہ میں نہیں ڈالے گا چاہے جیسی ہی گرمی ہو. تو یہ الحمدللہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ مینٹلی طور پر جو ہم دن میں تو نہیں کھا سکتے، شرن میں نہیں کھا سکتے، اور ہمیں کھانا بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دن میں جو ہم کھاتے تھے نا غیر رمضان میں، تو ہوتا یہ کہ وہ سحری میں کھا لیتے ہیں دوپہر کا کھانا بھی، اور پھر افطاری میں افطاری جو ہوتی ہے نا، جو رات کا کھانا ہوتا ہے اس میں بھی جو دوپہر نہیں کھایا تھا اس کا کھا لیتے ہیں. اب یوں کیا ہوا کہ اتنا کھایا جاتا ہے کہ پھر یوں سمجھے کہ بندہ جو ہے وہ ویسے تو عام دن میں 3 ٹائم کھاتا تھا، اب یہ شخص رمضان میں سمجھے کہ 4 ٹائم کا کھا رہا ہے. اب پیٹ کی لمٹ ہے، اس کو اب ذرا کہ ایک تھیلے میں آپ جتنا بھر سکتے اتنا ہی بھریں گے، جو اس کی لمٹ ہے. 1 کلو والا تھیلا ہے، اس میں اگر آپ 2 کلو ڈالیں گے تو پھٹ ہی جائے گا، اور کیا ہوگا. یا اگر مضبوط تھیلا ہے تو نقصان ہوگا، کمزور ہوگا. تو اب اس میں یہی ہے کہ سحری اور افطاری جو ہے نا وہ بندہ لمٹ میں کرے، یعنی یہ سوچ کے نہ کر کے پورا دن مجھے بھوکا رہنا ہے.
اور افطاری میں بھی یہ سوچ کے نہ کھائے کہ میں پورا دن بھوکا رہا ہوں. دیکھیں اگر کوئی بندہ جو ہے نا 3 دن اگر بھوکا رہا ہے، جیسے ایک شخص ہے وہ 1 روٹی کھاتا ہے صبح اور 1 روٹی شام کھاتا ہے رات، 2 روٹیاں ہوئی. جی. اب یہ 3 دن یہ بھوکا رہا تو 3 دن کی 6 روٹیاں بنی. اب جب یہ 3 دن کے بعد کھائے گا تو کیا 6 روٹیاں کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا نا. ایسا ہی ہے. وہ 1 یا 2 ہی روٹی کھائے گا زیادہ، تو اور کتنا کھائے گا کہ میں بہت بھوک لگی ہے؟ کھا لے گا ایسا، اور بس 6 تو نہیں کھائے گا. نہیں 6 نہیں کھا سکتا. ایسی بات. کوئی بندہ یہ ذہن بنا کے رکھے کہ اگر کوئی بندہ سفر ہو یا کہیں بھی ہو کسی وجہ سے نہ کھا سکا تو پھر بھی جو ہے نا اتنے دن کے کھانے کی قضا نہیں کر سکتا وہ. تو ہمارا یہ جو قضا ہوتی ہے نا، قضا اور پیشگی ادا، تو اس وجہ سے بندے بیمار ہو جاتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا اپنا پیٹ سمجھیے، اپنا پیٹ سمجھ کر کھائیں، اس پیٹ پر بھی رحم کریں اور طریقے سے کھائیں اور چبا چبا کے کھائیں. مرحبا. یہ حرص نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے، مرحبا. کیونکہ بھوک سے کم کھانا بھی سنت ہے. کیا بات. تو اب جب آپ لمٹ میں کھائیں گے نا، جی. پھر آپ کو اس حدیث پاک کی برکت ملے گی. سبحان اللہ. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. ایسا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ ایک اور بات پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان مبارک میں عام طور پر لوگوں کا فوکس جو ہے وہ سحری اور افطاری بنانے پر اور اس کے آئٹمز پر ہو جاتا ہے. جیسے سحری میں چاہیے تو یہ کچھ چاہیے، افطار میں چاہیے تو یہ فروٹ چاہیے، تو یہ شربت چاہیے، تو یہ چیزیں چاہیے، اور بھی جو لوازمات ہوتے ہیں ناظرین بھی جانتے ہیں، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جیسے پکوڑے ہیں تو سموسے ہیں تو چنے ہیں، مختلف انداز کے جو ہے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور مختلف طرح کی جو ہے وہ چاٹ یہ بھی ہوتی ہے. تو یہ جو فوکس کھانے پر فوکس ہے، آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ یہ فوکس یہاں سے ہٹ کر کسی اور جانب نہیں ہونا چاہیے ایسا فوکس؟ یعنی ایک تعداد ہے سب جو پریشان بعض اوقات اس لیے ہوتی ہے کہ یار ہمیں افطار میں یہ فروٹ نہیں ملے گا. یہ ہم نے دیکھا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور اس طرح کی صورتحال ہوتی بھی ہے. لیکن آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ جو فوکس کھانے پر کیا ہوا ہے یا مختلف طرح کی آئٹمز پر کیا ہوا ہے، اس فوکس کو یہیں پر رکھنا ہے یا اس کو یہاں سے کہیں اور ہٹانا ہے؟ دیکھیں رمضان تو ہے یہ عبادت کا مہینہ، عبادت کرنے کا مہینہ ہے. اب اگر کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی اچھی نعمتیں کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. سبحان اللہ. اپنے پڑوسوں کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے. جو ہم خود کھا رہے ہیں فروٹ وہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اپنا تھوڑا فروٹ کم کر دیں. کیا بات. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو کم نہ کریں، اپنا کم کر دیں نا، وہ دے دے پڑوسی کو. ماہ مواصلات بھی ہے نا. اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ رمضان کی برکت سے جو ہے وہ غریب کہ جس کی جو نا وہ پھلوں تک رینج نہیں ہوتی یا دیگر آئٹمس تک رینج نہیں ہوتی، تو وہ بھی یہ آئٹمس کھا لیتا ہے بغوی کے لوگوں کے دینے سے. جی. اب کئی لوگ جو صدقہ کرتے ہیں دیتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ٹھاک دیتے ہیں. ہمیں چاہیے اس کو ہم اور بڑھائیں. پھر بالخصوص جو آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، عرب ممالک کا ہے اس طرح کا کہ بعض ممالک کا جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ سال بھر جو ہے وہ جانور پالتے ہیں، سال بھر پالیں گے. وہ کیوں پالتے ہیں؟ اسے رمضان کے لیے، رمضان میں سبیل کرنے کے لیے، سبحان اللہ. بانٹنے کے لیے، بس افطار میں ان کو بانٹنا ہے. اچھا وہ جو آئٹم بنیں گے اسے رمضان ہی میں بنائیں گے، اس کے علاوہ نہیں بنے گی، تقسیم کریں گے وہ. اور ان کا یہ ذہن ہے تقسیم کرنا. اللہ ہمیں رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. فوکس ہے سر. فوکس تو عبادت پہ کریں گے، مرحبا. نہ کہ اتنا کھا لیں گے وہ بھی تراویح میں پھر سستی ہو یا پڑھ نہ سکیں. تو وہی کہ فوکس تو عبادت پہ کریں گے. اس میں عبادت کا جو ہے نا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب جو ہے نا فرض، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. کیا بات. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہ جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑیں. اب دیکھیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. جی. کیا ہم عام دنوں میں پڑھ سکتے ہیں 20 رکعتیں؟ جو پڑھتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتا نا عام دنوں میں. جی. مگر دیکھیں رمضان المبارک میں ایک تو ایک عبادت کا ریٹ بڑھا جاتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا ہر شخص عام دنوں روزہ رکھ سکتا ہے؟ مشکل ہے. نہیں رکھتے نا، نہیں رکھ سکتے نا. ایسا ہی. مگر دیکھیں رمضان شریف آتا ہے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وقت بھی ایک وقت میں وسعت بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ مغرب کے بعد ڈٹ کے کھانا ہے، جس طرح بھی کھانا ہے وہ کھا بھی لیتا ہے.
مغرب کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے, کھا بھی لیتا ہے, پھر تراویح میں پہنچ بھی جاتا ہے, الحمدللہ. پھر تراویح بھی پڑھ لیتا ہے, پھر سو بھی جاتا ہے, پھر جو ہے وہ سحری میں اٹھتا ہے, پھر کچھ نیند کر کے کمانے کے لیے چلا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ پورا مہینہ کہ جو مسلم ممالک ہے اس میں یہی ہے کہ مارکیٹس وغیرہ جلدی بند ہو جاتی ہیں. کیا ان کے روزگار کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, چلتا رہتا ہے نا نظام. جی. تو یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے دیکھیں گے نا, کسی بھی نہج سے دیکھیں گے تو ہمیں اس میں جو نا برکت ہی نظر آئے گی, ہمیں فائدہ ہی نظر آئے گا. سبحان اللہ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ دنیاوی طور پہ دیکھیں یا اخروی طور پہ دیکھیں, دونوں طرف فائدہ ہے. اللہ آپ کو برکت دے. سب آپ نے ترغیب اچھی دلائی, اور ہمارا فوکس عبادت پر ہونا چاہیے, یہ بھی آپ نے فرمایا. اور روزے رکھے بغیر رمضان ہمارا گزر جائے, اللہ کرے یہ دن ہماری زندگی میں نہ آئے. یعنی یہ میں ایک اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ہم عبادت کرنے والے بنیں. رمضان مبارک ہو تو ہم روزہ رکھیں, اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق دے, ایسی طاقت دے. اور اگر کوئی بیماری ہے تو پھر بندہ نہیں رکھ پا رہا تو کم از کم اس کو ریگریٹ اس کا ضرور ہو, اس دل کے اندر اس کی کھڑن ضرور ہو کہ اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائے تو میں بھی روزہ رکھوں. اور جو اس کے پھر احکام ہے, ظاہر سی بات ہے وہ اس کو جو ہے وہ ادا بھی کرے گا. ظاہر ہے کہ شریعت نے چھوٹ رکھی ہے, شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ طباً روزہ نہیں رکھ پاتا, اس کا جسم اس کو اجازت نہیں دیتا, جی وہ روزہ نہ رکھے. شریعت نے اجازت دی ہے. جی ظاہر ہے کہ سارے اس کے احکام ایک الگ معاملہ ہے. جی اب مجھے آج کل ایک میسیج آ رہا ہے کسی کا جی کہ مجھے یعنی حیرت ہو رہی ہے کہ اس بیچارے کی محبت دیکھیں, ذرا کہ دینی ماحول کی برکت ہے, دعوت اسلامی کی برکت ہے. وہ بیچارے ڈائلیسس پر, اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے روزے رکھنے منع ہے. میں کہ میرا رمضان کیسے گزرے گا, اللہ, میں کیسے بغیر روزے کے رہوں گا. ہائے ہائے ہائے. ایک تو یہ بھی ہے نا. اس پر حضور وہ بڑی پیاری حدیث پاک بھی ہے کہ بندہ جو عمل اپنے صحت کے زمانے میں نیک عمل کرتا تھا, بالکل, اور بیماری کی وجہ سے اگر نہیں بھی کر پایا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب عطا فرمائے. بالکل. سبحان اللہ, اللہ کی رحمت کے قربان جائیں. میں حضور پروگرام مدنی چینل کا میں نے ریکارڈ کیا, اس کا نام ہے زندگی. یہ جو مائننگ حضور کرتے ہیں نا, کان کن لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑا ہارڈ کام ہے, کان کونی والا کام. جی بالکل, زمین کے اندر جانا ایک رسکی کام بھی ہے. رسکی بھی ایسی بات ہے, بہت پر خطر ہے. ہم تو جو اس میں کان کے اندر گئے ہیں تو 200-250 فٹ کے اوپر, تو میری تو ہمت جو ہے نا وہ ادھر جواب دے گئی, لگا اس کو واپس 200-250 فٹ نیچے گئے. جی نیچے گئے. اچھا صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. 200-250 فٹ جی نیچے گئے. ہاں جی, یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ ہی گئے تھے. بھارت صحیح, میں سوچ کر گیا تھا کہ ہم بالکل یہ 900 فٹ جو ہے وہ نیچے جائیں گے, اور نیچے جا کر کے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئلے کو جو ہے نا وہ ہم نکالیں گے, ایسے نکال دیں تاکہ ایک ایکسپیرینس بھی ہو اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے ایفرٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے رزق حلال کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور مالک ان کو رزق بھی دے رہا ہے, اور ان کو پھر ایک برکت بھی ملتی ہے, حلال میں برکت ہے. تو یہ میں سب چیزیں سوچی ہوئی میں نے. بہرحال 250 فٹ پر جا کر کے تو میں نے کہا نہیں, اس کو واپس لے. اچھا بھائی صاحب, کان یوں نہیں ہوتی جیسے یوں ہے نا, جیسے سلوپ بنی ہوئی ہے, یوں جا رہے ہیں, یوں نہیں ہے, یہ یوں ہے, یوں جانا ہے آپ کو, اس طرح وہ بنی. اچھا اس طرح جانا ہے کنویں کی طرح, پھر اندر یہ یوں ہے. جی کنویں کی طرح جائیں گے, اور پھر وہ دائیں بائیں جیسے اس کے جو وہ ہوتا ہے سلسلہ کار, اچھا وہ کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئلہ نکالتے ہیں تو جو چیز نکال پھر اس میں لکڑی لگا دیتے ہیں, لکڑی نہیں لگائیں گے تو پھر وہ نیچے گر جائے گی. بہرحال ہاں, یہ ایک بڑا اپنی نوعیت کا ایک عجیب پروگرام. نہ اندر موبائل چلے گا, نہ کچھ بھی نہیں چلے گا, کچھ بھی نہیں چلے گا یہ سب. اور بہرحال میں کیا بتاؤں آپ کو, ناظرین دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ رمضان شریف میں کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں, جس کو اللہ کریم نے جذبہ دیا ہے اور توفیق دی ہے, اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. آمین. انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں ہم رات میں کام کرتے ہیں, دن میں کام نہیں کرتے. ماشاءاللہ. ہاں یہ بعض مزدور بھی جو ہے نا, جیسے ہمارے جو بلڈنگز وغیرہ کام کرتے ہیں, وہ بھی رات میں کام کریں گے, سبحان اللہ, دن میں نہیں کریں گے, دن میں روزہ رکھیں گے. بالکل دن میں روزہ رکھیں گے. تو مجھے وہ ان کی بات سن کے اتنا مزہ آیا ہے سب, سبحان اللہ, کہ آپ دیکھیں کہ ایک ذوق ہے کہ روزہ رکھنا ہے, تو ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. امیر سنت اس کی ترغیب. بالکل صحیح. جو پختون قوم ہے نا, جی پٹھان, جی ان کا یہ. اچھا ان کا تو ویسے ہی بنا ہوا ہے, چونکہ لیبر طبقہ مزدوروں میں زیادہ تر یہ ہے, جی ان کا تو ویسے ہے کہ 15 شعبان ہوگی نا, جی تو یہ اب جانا شروع کر دیں گے, پورا رمضان میں چھٹی کرنی ہے, واہ, کام نہیں کرنا. اللہ ورنہ جو کام کرتے بھی ہیں تو وہ پھر
دن میں نہیں کریں. دن میں اگر کریں گے بھی، بعض کرتے ہیں دن میں جی تو وہ دن میں کم کریں گے. اب جیسا موسم کہ ہمارے پیر گھروں نے گھر میں جو نا دن میں بھی کام کیا ہے، وہ روزے دار ہوتے تھے وہ ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ. اور پھر چلے جاتے تھے. اچھا جو ایسا کام ہے وہ پھر رات میں کرتے تھے، کہ ہر کام جو ہے وہ رات میں نہیں ہو سکتا نا، جی جی. اور روزہ رکھیں گے. ارے جب کان میں تو جب چلے جائیں نا اندر، تو دن رات دونوں برابر ہی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قبر اللہ. کا منظر ہوگا وہ تو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے سب وہ جو ایک ایکسپیرینس کیا ہے زندگی کا، ایک بہرحال اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے آمین. اور ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے. بات جو تھی وہ یہی تھی کہ روزہ ہم نے رکھنا ہے اور اس کے لیے ابھی سے ذہن بنانا ہے. امیر سنت ترغیب بھی دلاتے ہیں روزہ رکھو، رکھواؤ تحریک. بالکل. آپ جب دعوت اسلامی تو ظاہر ہے کہ وہ فرض روزہ تو دور کی بات ہے، نفل روزوں کی ترغیب دی جاتی ہے. الحمدللہ. اب ظاہر ہے کہ فرض کے تو ہمیں کیا تحریک دینے کی ضرورت ہے، کیا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اپنے اسلامی بھائیوں کو جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں ان کو نفل کا ہم ذہن دیتے ہیں. نفل ہوگا تو آٹومیٹکلی فرض ادا کرے گا. مرحبا. جو بندہ تہجد پڑھے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فرض نہیں پڑھے گا. جی. اب جو بندہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، تو یہ نفل کام ہے، مستحب کام ہے. تو یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا کیسے نماز چھوڑے گا؟ جو اجتماع میں آ رہا ہے یہ کیسے نماز چھوڑے گا؟ جی. تو جب ہم نفل کی اس کو دعوت ہے، نفل پر اس کو کر دیں گے نا مکمل پورا، تو وہ آٹومیٹکلی فرض کا پابند ہو جائے گا. مرحبا. کال لیں سر؟ بالکل. جی کال. بعض لوگ گناہوں کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں. رمضان شریف جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. بعض نوجوان روزے رکھنے کے باوجود وقت گزاری کے لیے معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور مخرب اخلاق گیمز کھیلتے رہتے ہیں. آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیے گا، رمضان میں گناہ کرنا بہت بری بات ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس مہینے میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. تو الامان والحفیظ، اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے. تو رمضان شریف میں گناہ کرنا جو ہے وہ اور سخت ہے عام دنوں کے مقابلے میں. اللہ ہمیں اس کا ادب عطا فرمائے. آمین. ایسا بھی یہاں میسیج کے ذریعے سوال ہے لاڑکانہ سے، کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بربادی میں خوش ہونا کیسا؟ نہیں، کسی مسلمان کی بربادی میں خوش نہیں ہوں گے ہم. تو بالکل غلط بات ہے یہ کہ ایک مسلمان کے نقصان میں خوش ہونا بالکل غلط ہے. اگر معاذ اللہ ایسا ہوا ہے تو اسے توبہ کی جائے. اب البتہ یہ کہ اسے کوئی دشمنی وغیرہ تھی، اپنا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، تو اب اگر یہ خوش ہوتا تو اس سے علماء نے لکھا ہے شماتت. اور یہ شماتت یہ گناہ کبیرہ ہے. جی. اور دو چیزیں، ایک تو یہ کہ میں نے اس کو بد دعا دی تھی تو یہ ہو گیا، اس کو بھی شماتت میں لکھا گیا. یا یہ کہ اس کو کوئی آ گئی پریشانی، وہ مصیبت آ گئی اور اب جو ہے نا یہ خوش ہو رہا ہے کہ اچھا یہ ہوا، گرفتار ہوا مصیبت میں، تو یہ شماتت ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس گناہ سے. دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ جی جی یعنی کتنا جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے ماننے والے کو. سبحان. یعنی اس کی مصیبت پہ بھی خوش نہیں ہونا اپنے دشمن کے. اللہ ہمیں بچائے. آمین. البتہ یہ کہ اب اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی کرتا ہے اس طرح کا معاملہ، تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے. اب ظالم جو ہوتا ہے یا راشی جو ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ یار میرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں جی. تاکہ بروز قیامت اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ. کہ جو ہے نا وہ میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، ایسا نہ سمجھے. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر بچ نہیں پاتا. اور دنیا میں اگر پکڑ آ جائے ظالم کی تو یہ اچھا ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ یہاں پہ اس کو سزا مل گئی تو اچھا ہے کہ یہیں پہ یہ فارغ ہو گیا. یہاں کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل سزا آخرت کی جو نا سزا خطرناک ہے.
اب یہاں کی آگ دیکھ لیں نا، یہاں کی آگ اور وہاں کی آگ میں کتنا فرق ہے کہ یہاں کی آگ میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہاں کی آگ 70 گنا ہوگی زیادہ جی اس کی پاور۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی عذاب میں مبتلا نہ فرمائے۔ آمین۔ جی کون؟ خلیفہ امیر سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، کوئی شخص روزہ رکھ کر گالیاں بکے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ، دعائے بے حساب مغفرت کی عرض ہے۔ دیکھیں گالی دینا یہ بھی گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ کرنا گناہ ہے، ظاہر ہے کہ گناہ ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی نورانیت جو نا وہ چلی جاتی ہے، تو بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ خلیفہ امیر سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہو تو کیا وہ آیت الکرسی یا قرآنی دعا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ غسل فرض ہونے کی صورت میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ البتہ بعض ایسی آیات ہیں کہ جن کو ثنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، ثنا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے نا، وہ پڑھ سکتا ہے، جو آخری 3 آیت، واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ والی بنیت ثنا یعنی تعریف اللہ تعالیٰ کی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا اب جیسے کوئی مصیبت آ گئی تو ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ، تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین نہیں کہہ سکتا ہے، وہی بانیت ثنا اور یہ بانیت دعا جو ہے وہ یہ بانیت شکر یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ تلاوت جو ہے نا یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے یہ۔ جی کون؟ میرا سوال ہے، اگر ہم سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جائے اور وہ ہمارے رابطے میں بھی نہ ہو تو کیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا؟ اور دیکھیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے، ایسی خطا ہو گئی ہے، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے جس کا حق تلف کیا تھا یا جس پر ظلم کیا تھا یا جس کو مارا تھا، ظلم مارا تھا، جو بھی۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی مالی نقصان کیا تھا یا اس کی سمجھے جیب کاٹ لی تھی یا اس کو جو اس کے پیسے لے لیے تھے اس کو ادا نہیں کیے یا قرض لیا تھا اور ادا نہیں کیا یا چھین لیے تھے یا جو بھی اس طرح کا معاملہ کیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ ورثہ کو تلاشا جائے، کیونکہ وہ اگر مر بھی گیا تو اسے ورثہ کو تلاشا جائے۔ ورثہ بھی اگر نہیں ملتے تو اب یہ ہے کہ اس جتنا مال ہے نا وہ مال اس کی نیت سے اس کی طرف سے صدقہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے اور اپنے لیے اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ بروز قیامت صلاح کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میسج ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مرنے والے کی کوئی امانت کسی کے پاس رکھی ہو تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ ورثہ کو پہنچائے گا، امانت تھی نا، جی اب وہ اگر مر گیا، اب زید جیسے اس نے کوئی امانت رکھوائی بکر کو، اب زید مر گیا تو بکر ذرا وہ امانت اس کے بچوں کو دے گا، بچے نہیں ہے تو ذرا کسی طریقے سے ورثہ کو پہنچائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ بھائی ہیں، والدین بھائی جو بھی ہو، اولاد وغیرہ ان کو دے گا۔ وراثت کی بھی ایسا لمبی جو ہے نا وہ ذرا کہ پورا تفصیل ہے، سو نصف علم کہا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ۔ علم وراثت کو۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ امانت میں بہرحال خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور جس طرح خلیفہ امیر سنت نے فرمایا ورثاء کو جو ہے وہ سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانتیں صحیح طریقے کے ساتھ واپس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امانت میں خیانت سے اللہ ہمیں بچائے، اور زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا